السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے یہ جشن ولادت ہے یا جشن وفات۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کے دن یوم ولادت ہونے پر مورخین کا بالکل اتفاق نہیں ہے، بلکہ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، لیکن تمام مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جیسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، مورخ ابن اثیر رحمہ اللہ، محدث ابن حبان کے بقول بھی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ علامہ نووی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ مورخ و مفسر ابن جریر طبری نے بھی 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے۔ امام بہقی کی بھی یہی رائے ہے، ملا علی قاری نے بھی یہی فیصلہ سنایا ہے، سیرت نگار مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، قاضی سلیمان منصور پوری کی بھی یہی رائے ہے، ابو الحسن علی ندوی کی بھی یہی رائے ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ ان تمام حوالات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وفات النبی ہے۔ ان نادانوں کو کیسے گوارا ہوگا کہ وفات کے دن خوشی مناتے ہیں؟ ذرا عقل سے سوچیں دوستو، مان لیں کہ آپ کو 9 تاریخ کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا، پھر یہ 12 تاریخ کو 10 لاکھ روپے گم ہو گئے۔ اب آپ کو 10 لاکھ روپے کے فائدے کی خوشی ہوگی یا 10 لاکھ کے گم ہو جانے کا غم ہوگا؟ یا دوسری مثال سے یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی پیارا لڑکا عطا کیا، آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی، ایسی خوشی کہ جس کے بیان کے لیے الفاظ ہی نہیں۔ لگ بھگ 5 سال کی عمر تک آپ نے اسے بہت خوشیاں حاصل کی، جس کو دیکھتے تو آپ کی تھکان دور ہو جاتی، جب وہ بولتا تو آپ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے، جس نے گھر میں بس خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ اچانک ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس کی پیدائش پر اب خوشیاں منائیں گے یا اس کی وفات پر آپ کا دل روئے گا؟ یقیناً ہر عقل مند یہی کہے گا کہ اس کی وفات پر غم زدہ ہوں گے، عرص دراز تک اس کے غم میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر ان نادانوں کو کیا ہوا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کو وفات پا رہے ہیں؟ چلو دوستو، اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، تب بھی اس تاریخ کو جشن عید اور خوشیاں منانا اور اسے کار ثواب سمجھنا ازروع شریعت درست نہیں ہے، کیونکہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا، کبھی عید میلاد کا انتظام یا حکم نہیں فرمایا، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی خود ساختہ عید میلاد منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ تبع تابعین نے منائی، نہ مفسرین نے، نہ محدثین نے، نہ ہی ائمہ اربعہ نے اس کو منایا۔ ہم کو سب سے بڑھ کر تعجب اس بات پر ہوتا ہے دوستو کہ جن 4 ائمہ کرام کے برحق ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی کو لازم قرار دیا جاتا ہے، اگر کوئی یہ کہے
کہ ہم ان ائمہ کرام کے بجائے سیدھے قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو ان کے بارے میں گمراہی کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل حدیث میں ہو اور ان ائمہ کرام کے پاس نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے رد کیا جاتا ہے کہ ہمارے امام کے مسلک میں نہیں ہے یا ہمارے امام نے نہیں کیا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو کیا اس کو کریں گے اور جس چیز کو نہیں کیا وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ ان سے محبت و عقیدت کا یہ حال ہے کہ ایک نام نہاد شیخ الاسلام نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ لگ بھگ 20 سال تک وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خواب میں شاگرد رہ چکے ہیں۔ اس نام نہاد شیخ الاسلام سے پوچھیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 12 ربیع الاول کو میلاد منایا تھا؟ کیا امام صاحب نے جلوس نکالا تھا؟ کیا امام صاحب نے نعتوں کی دھن پر رقص کیا تھا؟ کیا نعتوں میں میوزک کو شامل کیا تھا؟ کیا نعتوں کو گانے بجانے کے انداز میں پڑھا تھا؟ اب یہاں امام صاحب کو یہ شیخ الاسلام بھول جائیں گے۔ حقیقت میں ان کو اماموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب یہ کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو امام صاحب کے اقوال میں کسی بھی طرح تعویل کرتے ہوئے جائز بنا لیں گے۔ اگر تعویل بن نہ پڑے یا امام صاحب کا عمل بھی ساتھ نہ دے تو پھر قرآن و حدیث میں اپنا لنگڑا لولا اجتہاد کریں گے اور جواز کا فتویٰ لائیں گے۔ ایسے موقع پر بھول جاتے ہیں کہ جو دلائل ہم لا رہے ہیں کیا امام صاحب کو بھی دلائل معلوم تھے یا نہیں؟ اگر معلوم تھے تو کیوں نہیں کیا؟ اگر معلوم نہیں تھے تو کیا ان کی فقاہت آپ کی فقاہت سے کم تھی؟ کیا ان کی سمجھ آپ کے سمجھ سے کم تھی؟ یا ان میں وہ محبت کے شعلے نہیں تھے جو آج تم میں بھڑک رہے ہیں؟ نام نہاد شیخ الاسلام کا جذبہ محبت، ان کی فقاہت، ایسے لگتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، چاروں ائمہ سے بھی زیادہ لگتی ہے، بلکہ کتب ستہ کے محدثین سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھی زیادہ لگتی ہے، کیونکہ یہ نام نہاد شیخ الاسلام وہ کام کرتے ہیں جو ان سب نے نہیں کیا تھا۔ یہ ویسے اجتہاد کرتے ہیں جیسے ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، اور یہ ویسا رقص کرتے ہیں جس کو ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ میلاد ویسے مناتے ہیں جیسے ان میں سے کسی نے نہیں منایا تھا۔ دوستو، بس ہماری ایک ہی درخواست ہے، میلاد منانا ہی ہو تو دیکھو کیا صدیق نے منایا تھا، کیا فاروق نے منایا تھا، کیا غنی نے منایا تھا، کیا مرتضیٰ نے منایا تھا، کیا بلال نے منایا تھا، کیا عمار نے منایا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر منایا ہے تو خوشی سے منائیں، اور اگر نہیں منایا ہے تو واللہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارا چیلنج بھی ہے کہ بخدا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ان برگزیدہ ہستیوں نے میلاد النبی منایا تھا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے منایا تھا تو وہ کھلا دھوکہ دے رہا ہے۔ دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ان نادانوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے نبی کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔